اس سے معلوم ہوا کہ ناپ تول میں کمی کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اور جیسے آگے بیان ہوگا کہ اس قوم پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عذاب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اب ہماری اس قوم کے اندر بھی دیکھ لیں کہ ہم لوگ ناپ تول میں کتنی کمی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک ناپ تول میں کمی خاص بیان کر دی، اصل چیز کیا ہے کہ تم لوگوں کی اشیاء میں کمی نہ کرو، یہ ہے اصل میں، وہ چاہے ناپ کے ذریعے ہو، وہ تول کے ذریعے ہو، وہ عیب چھپا کر ہو، عیب دار چیز یا ملاوٹ کر کے ہو، یاد رکھیں سب کے سب اس میں داخل ہوں گے اور وہ سب حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ وہ باٹ کے اندر خرابیاں پیدا کی ہوتی ہیں، ڈیجیٹل ترازو آ گئے ہیں تو ان کے اندر بھی سافٹ ویئر وغیرہ کے اندر گڑبڑے کر اور انہوں نے کیا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مجھے بتایا کسی نے کہ جی وہ چاول کی ٹریڈنگ کرتے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ایک بوری ہوتی ہے اس میں بیچ میں پی وی سی کا پائپ ڈال دیتے ہیں، چوڑا والا، بڑا والا، اور اطراف میں اچھا چاول بھر دیتے ہیں، وہ چاول کے ٹریڈنگ کرتے تھے، اور بیچ میں جو اس پائپ میں گندا چاول ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد وہ پائپ کو نکال لیتے ہیں، وہ چکنا ہوتا ہے تو آرام سے نکل جاتا ہے۔ اب جو یہ چیک کیا جاتا ہے کوئی نمونہ وغیرہ، تو وہ سائڈ سے سوا سا مارتے ہیں تو تھوڑا سا پھٹتی ہے تو وہ نکل آتا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، جتنا بھی چیک کر لو چاروں طرف سے بالکل ٹھیک، بیچ میں گندا مال۔ وہ اگر 4 کلو بھی اگر ایک بوری کے اندر ڈلا اور لاکھوں بوریاں، تو اندازہ کریں کہ ٹنوں کے حساب سے گندی چیز آپ نے دی، گویا کہ وہ دی نہیں ہے، وہ سامنے والی کی چیز آپ نے روک لی۔ اچھا، یہ بھی توجہ طلب چیز ہے، یہ قوم کافر قوم تھی، اس لیے آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناپ تول میں کمی تو کافر کے لیے بھی بری ہے، تو مسلمان کے لیے کتنی بری ہوگی؟ تو یہ دھوکہ دہی غلط ہوتی ہے۔ سرکار نے فرمایا من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں نہیں۔ اسی طرح ملاوٹیں کر رہے ہیں، پپیتے کے بیج ڈال دیتے ہیں کالی مرچ کے اندر، اور برادے کو رنگ کے مرچوں کے اندر ملا دیتے ہیں، اور بہت ساری خرابیاں، دودھ میں پانی ملانا تو بہت ہی زیادہ معروف اور مشہور ہے ہمارے یہاں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طریقے سے جتنی ڈنڈی ماریں گے، یاد رکھیں کتنا کھا لیں گے اور کتنا روک لیں گے۔ بروز قیامت ایسے لوگ جتنے یہ سبزی والے، پھل والے اور دکاندار وغیرہ، یہ جتنے بھی غلے کی ٹریڈنگ کرنے والے، اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک، اگر آپ سن رہے ہیں تو مان جائیں گے بہت اچھا، ورنہ جو انجام ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بروز قیامت آپ اللہ کی بارگاہ میں نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ویسے تو آپ کو قرآن پڑھ کے ہی معلوم کرنا چاہیے تھا، لیکن چلے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعے اور آپ تک یہ بات پہنچا دی، آپ کو کھڑا کیا جائے گا، اور جن جن کے آپ نے ڈنڈی مار کے کم پھل دیے، کم سبزیاں دی، اور کم گیہوں اور کم چاول آپ نے دیے، وہ سب ایک طرف کھڑے ہوں گے، پھر آپ کے نام اعمال سے نیکیاں نکال کر ان سب کو دی جائیں گی، اور وہ مقبول نیکیاں ہوں گی۔ اب جس نے نیکیاں نہ کی ہوں گی تو کیا آپ کے نام اعمال سے نکلے گا بتائیے؟ پھر کیا ہوگا اگر نیکیاں نہیں ہیں یا نیکیاں ختم ہو گئیں اور حساب کتاب ہی پورا نہیں ہوا، تو ان کے گناہ اور برائیاں نکال کر ان کے نام آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور پھر آخری ٹھکانہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جہنم۔ اب مثال کے طور پر آپ نے 6 نمازیں قضا کی، لیکن جب دوسرے کی برائی ڈالی گئی، فرض کر لیں اس نے 20 نمازیں قضا کی تھی، تو 26 قضا نمازوں کا عذاب آپ کو ہوگا۔ اس طریقے سے ہزار جو ہم نے غلط کام کیے ہیں، دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حرام کھلایا، بیوی کو حرام کھلایا، اور غلط معاملات کرتے رہے، اس کا دردناک انجام مرنے کے بعد بھگتنا ہوگا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما کر ہمیں موجودہ جو عذابات ہیں، اجتماعی عذابات، ان سے محفوظ کر دیا، یہ اس کا کرم ہے۔ ورنہ پچھلی قوموں پہ تو عذابات نازل ہو گئے، ان کو تباہ کر دیا گیا، جیسے اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ تو اس لیے اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے عیب ظاہر کر کے بتانا، عیب ظاہر نہ کرنا اپنی چیز کا، آپ کو پتہ ہے کہ خرابی ہے اس کے اندر، لیکن بہت بہترین چیز ہے جی، لے جائیں، مارکیٹ میں سب سے بہترین چیز یہی ہے، وہ لے جاتے ہیں اور پھر لکھ کے لگا دیتے ہیں بیچا ہوا مال واپس نہیں کیا جائے گا، لیجیے صاحب۔ حالانکہ آپ پہ واجب ہے کہ جب آپ نے گندی اور غلیظ چیز کسی کو دی ہے اور وہ لے کر آتا ہے تو واپس لینا واجب ہے، لیکن آپ نے پیسے پورے لے لیے، چیز گندی دے دی، بروز قیامت اس کا حساب ہوگا۔ اور یہ رمضان میں خاص طور پر، کیونکہ جو پورے سال میں مال نہیں بکتا وہ جھوٹی قسمیں کھا کر رمضان میں بک جاتا ہے، کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کو بارگیننگ کرنے کا یا گفتگو کرنے کا موقع نہیں دیتے، لینا لیں نہیں تو آگے نکلیں، وہ بیچارے جلدی جلدی لے جاتے ہیں، بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ چلو جان چھٹی سو لاکھ ہو پائے، جان چھٹی نہیں، جان پھنسی، اور اب لاکھوں آخرت میں پائے، آخرت میں پتہ چلے گا کہ کیا انجام ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مکینک حضرات ہوتے ہیں، یہ بعض اوقات جب کوئی چیز لے کر آتے ہیں، کوئی ڈیوائسز وغیرہ، تو ان میں سے اچھے پرزے، جینین پرزے نکال کے نقلی لگا دیتے ہیں، یا بعض اوقات اس میں وہ عیب ہوتے ہیں نہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں اس میں یہ ہے، اور وہ مطلب پیسے لے لیتے ہیں، یہ سب بھی پھنسیں گے۔ ایسی درزی صاحب جو ہیں وہ بعض اوقات ناپتے ہی ایسا ناپتے ہیں کہ اپنے چھوٹے بچوں کے سوٹ بھی نکال لیتے ہیں اس میں بڑے آرام سے، اور کہتے ہیں کہ یہ کپڑا پورا ہو گیا۔ ان کا بھی انجام دردناک ہے، اگرچہ ناپ تول کے اندر نہیں ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے آگے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی اشیاء میں کمی مت کرو، انہیں پورا دو، تو آپ کمی کر رہے ہیں، ان کا مال لے رہے ہیں اور ان کو کم دے رہے ہیں، ان سے زیادہ وصول کر رہے ہیں، یہ سب عذابات کا سبب بن سکتا ہے، جو دنیا میں تو اجتماعی عذاب نہیں آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے، لیکن مرنے کی بری موت، عذابات قبر، میدان محشر کی ذلت و رسوائی، اور پھر جہنم میں داخلہ،
یہ خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ فساد کا مطلب بگاڑ پیدا کرنا، اس میں چوری بھی آتی ہے، ڈاکہ آتا ہے، اس میں فحاشی آتی ہے، لوگوں پہ ظلم و ستم آتا ہے، انہیں اپنے ہاتھ زبان سے تکلیفیں دینا آتا ہے، دوسرے کا حق سلب کر لینا، یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے۔